بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کی 332 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ اس میں ہم بیان کر رہے ہیں ابو عبداللہ محمد۔ تو دوستوں، منصور کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ابو عبداللہ محمد ماہ صفر 595 ہجری میں 17 سال تخت نشین ہوا۔ 17 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا اور اپنا لقب ناصر الدین اللہ رکھا۔ بادشاہ ناصر کے عہد حکومت میں مراکش کے مشرقی ممالک میں بغاوت اور بدامنی پیدا ہوئی اور سلطنت مرابطین کے بعض متصلین نے جمعیت فراہم کر کے ملکوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ناصر اس بغاوت اور بدامنی کے رفع کرنے کو مراکش میں مقیم رہا۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی سے شام اور فلسطین کے میدانوں میں شکست کھا کر جو بقیہ السیف عیسائی یورپ کے ملکوں میں واپس آئے، انہوں نے شام اور فلسطین کے ہزمینوں کا انتقام اندلس اور مراکش کی اسلامی سلطنت سے لینا چاہا اور برسلونا اور کیسٹل ویلون وغیرہ کے عیسائی سلاطین کے پاس یورپ کے ہر ملک سے عیسائی جنگجو آ کر جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ روم کے پوپ نے سلطنت محدین کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا تھا۔ انہی ایام میں انگلستان کے بادشاہ جان کے خلاف انگلستانی امرا نے کوشش شروع کی اور پوپ انوسنٹ سوم نے بادشاہ جان کی ملت عیسوی سے خارج ہونے کا اعلان کیا۔ جان نے اپنے 3 سرداروں کا ایک وفد ناصر الدین کے پاس مراکش روانہ کیا۔ اس سفارت میں ٹامس ہارڈگٹین، ریلیف فرکنوس اور لندن کا پادری رابرٹ شامل تھے۔ یہ سفارت 606 ہجری میں مراکش پہنچی۔ اراکین سفارت کئی ایوان اور ڈوڑیوں میں سے گزرتے ہوئے، جن کے دونوں طرف شاہی خدام کی سبیں استادہ تھیں، امیر ناصر الدین کے سامنے پہنچے۔ اس وقت امیر موصوف مطالعہ کتب میں مصروف تھا۔ ارکان وفد نے شاہ انگلستان کا خط پیش کیا۔ اس خط میں لکھا کہ میں دین عیسوی کو ترک کر کے مسلمان ہونے پر آمادہ ہوں۔ پادری رابرٹ اس سفارت کا پیشوا تھا۔ اس نے بھی امیر ناصر سے ایسی باتیں کی جس سے امیر ناصر کو یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ یہ لوگ دینوی مقاصد کے لیے بطور رشوت تبدیلی مذہب لاج دیتے ہیں۔ اس لیے امیر ناصر الدین نے اس سفارت کی کچھ زیادہ قدر نہ کی اور کم التفاتی کے ساتھ رخصت کر کے اس عمر کا منتظر رہا کہ شاہ انگلستان اگر اسلام کی صداقت کو تسلیم کر چکا ہے تو وہ ضرور میری اس کم التفاتی کے بعد بھی اپنے اسلام کا اعلان کرے گا اور اس وقت اس کی امداد کے لیے جنگی بیڑا روانہ کر دیا جائے گا۔ امیر ناصر بہت دھیمی طبیعت کا مالک تھا۔ جنگ و پیکار کے آغامی برپا کرنے کا اس کو شوق نہ تھا، اس لیے وہ فوج جو اس کے باپ کے زمانے میں بڑی طاقتور اور باہمت تھی، امیر ناصر کی کم اتفاقی سے اس کے سردار بددل ہو رہے تھے۔ علاوہ ازیں سابق امیر کے عہد حکومت میں فوج کے ہر سپاہی کو علاوہ مقرر تنخواہ کے ہر سا ماہی بادشاہ کی طرف سے انعامات ملا کرتے تھے۔ امیر ناصر کے عہد میں ان انعامات کے موقوف ہونے سے سپاہی افسردہ خاطر نظر آتے تھے۔ سن 608 ہجری میں امیر ناصر افریقہ کی مہمات سے فارغ ہو کر اندلس کی جانب متوجہ ہوا۔ یہاں تتلا میں شاہ کیسٹل الفونسو کے گرد یورپ کے ہر ملک اور ہر حصے سے عیسائی لوگ جوک در جوک آ کر جمع ہو رہے تھے اور بلا مبالغہ کہا جا سکتا تھا کہ تمام بر اعظم یورپ کی پوری طاقت اور شاہان یورپ کی جمع جنگی سامان اسلام کشی کے لیے جزیرہ نما اندلس میں فراہم ہو گئے ہیں۔ شام اور فلسطین کے مقابلے میں اندلس یورپ سے قریب ہی تھا اور اندلس کے ہموار میدانوں تک عیسائی ریاستوں کی حدود پھیلی ہوئی تھی، اس لیے وسط اندلس میں عیسائی طاقت کی سب سے بڑی نمائش بآسانی ممکن ہوئی۔ ناصر الدین نے عیسائیوں کی اس عظیم الشان تیاری اور یورپ کے ہر ملک میں مسلمانوں کے خلاف جہاد کا حال سن کر مراکش اور اندلس سے فوجوں کو فراہم کیا اور جہاد کا اعلان کر رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 6 لاکھ کے قریب منظم فوج اور مجاہدین اشبیلا میں جمع ہو گئے۔ اس لشکر کو لے کر امیر ناصر شہر جیان کی طرف روانہ ہوا۔
ادھر سے اسلامی لشکر کو لیے ہوئے شہر مسالم کے قریب مقام القاب میں آ کر خیمہ زن ہوا۔ ادھر سے الفونسو اپنی لاتعداد لشکر بھی شہر جیان سے القاب میں آیا۔ عیسائی انتقام کی جوش میں از خود رفتار ہو رہے تھے اور ملک شام کی ناکامیوں کا بدلہ اندرس میں مسلمانوں سے لینا چاہتے تھے۔ ادھر سلاطین لشکر کی حالت عجیب تھی۔ باقاعدہ فوج جو اچھی طرح مقابلے کی قابلیت رکھتی تھی سب اپنے امیر سے برگزشتہ تھی، کیونکہ ان کو کئی مہینے سے تنخواہ نہیں ملی تھی۔ فوجی افسروں کی خواہش یہ تھی کہ اس لڑائی میں ان کے بادشاہ کو شکست ہو اور وہ اس تلخ تجربہ کے بعد فوج پر روپیہ صرف کرنے اور انعام و اکرام دینے میں بخل کو کام نہ لائے۔ چنانچہ 15 ماہ سن 609 ہجری کو جب لڑائی شروع ہوئی تو اسلامی لشکر سے بعض سردار اپنی متاع جمیتوں کو لے کر جدا ہو گئے تھے۔ بعض سرداروں اور سپاہیوں نے حملے کے وقت دانستہ طور پر اپنے نیزوں کو ٹیڑھا کر کے بجائے اس کے کہ دشمنوں کی سینوں کو چھیدتے زمین میں گاڑا اور تلواروں کو دشمنوں کی طرف پھینک دیا۔ بعض نے عجیب و غریب تمسخر انگیز حرکات کا اظہار کیا اور مار کا جنگیں شروع ہونے کے بعد امیر ناصر کے احکام کی تعمیل ترک کر دی۔ زبردست اور باقاعدہ مسلح فوج کی یہ نامعقول اور ناستور حرکات دیکھ کر مجاہدین کے بھی حوصلے پست ہو گئے تھے۔ امیر ناصر کے بخل کا یہ خطرناک نتیجہ اور مراکشی اور بربری لشکر کا یہ رضویلا غداری اسلام اور مسلمانوں کے لیے بے حد مضر ثابت ہوئی۔ اندلس کے کسی میدان میں آج تک اتنی بڑی فوجیں نمبردار نہیں ہوئی۔ این مارکا جنگ میں اسلامی لشکر کا ایک بڑا حصہ یہ غداری نہ دکھاتا تو یورپ کے اس عظیم الشان اور متفقہ فوج کو یقیناً مسلمانوں کے ہاتھوں سے عظیمت اٹھانی پڑتی اور آئندہ کبھی عیسائیوں کو مسلمانوں کے مقابلے کی ہمت نہ ہوتی، کیونکہ جو انجام وہ شام اور فلسطین میں دیکھ کر آئے تھے اس سے بدتر انجام ان کو اندلس میں ہوتا۔ مگر حسرت اور افسوس کے ساتھ بیان کرنا پڑتا ہے کہ اس 6 لاکھ کی اسلامی لشکر کا انجام یہ ہوا کہ اپنے امیر کی نافرمانی کر کے سب کے سب عیسائیوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے۔ امیر ناصر نے شمشیر زنی میں مطلق کوتاہی نہیں کی اور اکثر مجاہدین نے اپنے امیر کا ساتھ بھی دیا۔ صرف 1000 آدمی اس 6 لاکھ کے لشکر میں سے زندہ بچے اور وہ بمشکل اور امیر ناصر کو میدان جنگ سے واپس لانے میں کامیاب ہوئے۔ باقی سب یا تو میدان جنگ میں لڑ کر شہید ہوئے یا عیسائیوں کے ہاتھوں میں قید و بند گرفتار ہو گئے۔ گرفتار ہونے والوں کو توقع تھی کہ آپ کو آزاد کرا لیا جائے گا، مگر عیسائیوں نے اسی میدان القاب میں سب کو ذبح کر ڈالا۔ تو دوستو، امیر ناصر الشبلہ شکست خوردہ واپس آیا اور عیسائیوں نے اندلس کے شہروں کو لوٹنا شروع کر دیا، مسلمانوں کو قتل شروع کیا۔ شہر جیان کی تمام مسلم آبادی کو گرفتار کر کے مردوں، بچوں اور بوڑھی عورتوں کو قتل کر ڈالا۔ الفونسو نے جب دیکھا کہ عیسائی مجاہدین تمام ملک کو تہ تیغ کرنے اور مال و اسباب کے لوٹنے میں مطلق عنان ہے تو اس نے ان کو روکنا اور اپنے زیر اقتدار رکھنا چاہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے ناراض ہو کر دوسرے ممالک کے عیسائی اپنے اپنے ملکوں کو واپس ہونے لگے، جس کو الفونسو نے بہت ہی غنیمت سمجھا۔ جنگ القاب نے اندلس میں اسلامی سلطنت کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد سلطنت مہدین اور مغرب میں مسلمانوں کی حکومت جلد زوال پذیر ہونے لگی تھی۔ اس کے بعد سلطنت مہدین اور مغرب میں مسلمانوں کی حکومت جلد زوال پذیر ہونے لگی تھی۔ ساکش میں بہت سے قصبے اور گاؤں اس لڑائی کے بعد ویران ہو گئے تھے، کیونکہ ان کے باشندے اس لڑائی میں کام آ گئے تھے۔ امیر ناصر چند روز اشبیلہ میں مقیم رہ کر مراکش میں آیا اور 10 شعبان 610 ہجری بروز 4 شنبہ فوت ہو کر اگلے روز بروز پشنبہ مدفون ہوا۔ امیر ناصر کی وفات کے بعد 11 شعبان 610 ہجری کو اس کا بیٹا یوسف تخت نشین ہوا اور اپنا لقب متنصر رکھا۔ تخت نشینی کے وقت اس کی عمر 16 سال کی تھی۔ وہ 1 شوال 594 ہجری کو پیدا ہوا تھا۔ 10 سال تخت نشین رہ کر 620 ہجری کے ماہ شوال میں لاولد فوت ہوا۔ یہ نہایت عیش پرست اور کم ہمت شخص تھا۔ عیسائیوں نے اندلس کے اکثر حصے پر قبضہ کر لیا۔ بعض صوبوں کے والیوں نے اپنے صوبوں کو جواں مردمی کے ساتھ عیسائیوں کے دستبرد محفوظ رکھا۔
مگر متنصر مرتے وقت تک مراکش سے باہر نہ نکلا اور بادشاہ ہو کر بھی کبھی اندلس میں نہ آیا۔ متنصر کی وفات کے بعد اس کا بھائی عبد الواحد تخت نشین ہوا۔ 9 مہینے کے بعد محی الدین کے امراء نے اس کو معزول اور مقتول کر کے شیرازہ حکومت کو درم برم کر دیا۔ ان دنوں امیر منصور کا ایک بیٹا یعنی امیر ناصر کا بھائی مسمی عبد الواجد اندلس کے صوبہ مرثیہ کا والی تھا۔ اس نے عبد الواحد بن ناصر کے مقتول ہونے کا حال سن کر خود سلطنت کا دعویٰ کیا اور اپنا لقب عادل رکھا۔ عادل نے مرثیہ میں تخت سلطنت پر جلوس کیا، قبضہ کیا۔ اسی سال یعنی 621 ہجری میں عیسائیوں نے اس پر حملہ کیا۔ اس لڑائی میں عادل کو شکست ہوئی۔ اس شکست کے بعد عادل اپنے بھائی ادریس کو اشبیلہ میں اپنا نائب السلطنت مقرر کر کے خود مراکش چلا گیا۔ وہاں اہل مراکش نے ایک 9 عمر لڑکے یحییٰ بن ناصر کو اپنا بادشاہ بنا کر عادل کا مقابلہ کیا۔ اس لڑائی میں عادل گرفتار ہو گیا۔ یہ حالت دیکھ کر ادریس نے اشبیلہ میں تخت نشینی کی رسم ادا کی اور اپنا لقب مامون رکھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ محی الدین کا رعب اندلس اور مراکش دونوں ملکوں سے اٹھ چکا تھا۔ مراکش میں بنی مرین ملک کو دباتے جاتے تھے۔ ادھر اندلس میں مسلمان امراء کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمارے ملک پر مراکش اور بربر کے لوگ کیوں حکمران ہو گئے، اب ہم کو خود اپنا کوئی امیر منتخب کرنا چاہیے تاکہ عیسائیوں کی محکومی سے بچ سکے، ورنہ اگر اور چند روز تک ہمارا ملک ایسے ہی کمزور مراکشی فرما رواؤں کے متحد رہا تو عیسائی بڑی آسانی سے تمام اندلس پر قابض اور متصرف ہو کر ہم کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ چنانچہ شاہان سرکستہ بنی ہود کی نسل سے ایک شخص محمد بن یوسف نے مامون کو اندلس سے خارج کر کے اپنی حکومت کی بنیاد قائم کی۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل ہم آپ کے سامنے نئی قسط کے ساتھ 333 میں حکومت محی الدین کے خاتمے کو بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔